السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ قبول اسلام کی کہانی بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے، لازمی سنیے گا۔ سچ کی تلاش نے عیسائیت پر نزاع کا عالم طاری کر دیا۔ 27 اکتوبر 1993 کو آکسفورڈ سینٹر برائے اسلامک سٹڈیز میں ایک فکر انگیز خطاب میں پرنس آف ویلز شہزادہ چارلس نے 17ویں صدی کے معروف شاعر اور حمد نگار جارج ہربرٹ کے یہ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: جو انسان شیشے کو دیکھتا ہے اس کی نظر اس پر رک جاتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کی نظر اس سے پار نکل کر آسمان کا سراغ بھی لگا سکتی ہے۔ شہزادہ چارلس نے یہ اشعار یہ بات واضح کرنے کے لیے پڑھے کہ انسان کو چیزوں کی ظاہری صورت دیکھ کر نتائج اخذ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ گہرائی میں جا کر ان کی حقیقت تک رسائی حاصل کر لینی چاہیے۔ شہزادہ چارلس کا موضوع سخن یہ تھا کہ مغربی ذرائع ابلاغ میں اسلام کی حقیقت کو سمجھے بغیر اسلام کے خلاف تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی تربیت میں زمانہ طالب علمی سے سچائی کی تلاش میں دلچسپی رکھتا تھا، شہزادہ چارلس کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے بہت دکھ اٹھائے مگر صبر و تحمل سے کام لیا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی اور جلد مجھے اپنی منزل مقصود مل جائے گی۔ قبول اسلام سے قبل میں ہر طرح کی برائیوں کا آسانی سے نشانہ بن جاتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اسلام قبول کر لیا مجھے یقین آ گیا کہ مجھے وہ سچائی مل گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے راہ ہدایت دکھانے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونہ۔ جسے اللہ نے ہدایت دے دی اسے سیدھا راستہ نصیب ہو گیا، اور جسے اس نے گمراہی میں چھوڑ دیا اسے اس کے سوا کوئی محافظ نہیں ملے گا۔ میں فلپائن کے ایک غریب عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اگرچہ میرے والد پروٹسٹنٹ اور میری والدہ رومن کیتھولک تھی، مگر مجھے رومن کیتھولک چرچ کا بپتسمہ دلایا گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر کوئی حیرت نہ ہوئی کہ میرے والد میری والدہ کا کتنا لحاظ رکھتے تھے۔ والد چونکہ گھر کے سربراہ تھے، لہذا ہماری پرورش پروٹسٹنٹ طریقے پر ہوئی۔ ہمارا ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ شہر کے چرچ میں ہر اتوار کو عبادت کے لیے باقاعدہ حاضری دیتے تھے، اور سنڈے میں بائبل اسکول میں ہر اتوار کو بائبل کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ رومن کیتھولک کی طرح پروٹسٹنٹ بھی تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں، مگر خدا تین نہیں
ایک ہی ہو سکتا ہے۔ جب اس پر اسرار عقیدہ تثلیث کے بارے میں سوال پوچھتا یا سوال پوچھے جاتے تو پادری ہمیں بڑے آرام سے کہہ دیتا کہ اس عقیدے میں سوالات کی کوئی گنجائش نہیں، آنکھیں بند کر کے ہی ایمان لانا پڑتا ہے۔ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسم خدا اور اللہ تعالی کا بیٹا ہونے کی بھی تعلیم دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت خدا اور انسان ہیں، جن کے ذریعے سے ہم خدا سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ خاندان کی تبدیلی مذہب۔ میں نے ہائی سکول کی تعلیم مکمل کر لی تو ہمارے ہاں خدا کے گواہ فرقے کے کچھ لوگ آئے۔ ان لوگوں نے ہمارے ہر فرقے، رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ، سبتی وغیرہ کے بزرگوں سے گفتگو کی، اور یہ مذاکرات تقریباً 1 سال تک جاری رہے۔ آخر میں نے اور میرے تمام خاندان نے ان لوگوں کا مذہب قبول کر لیا۔ اسرار تثلیث کے حوالے سے کچھ سوالات کے جواب ہمیں مل گئے، کیونکہ ہمارے نئے مذہب نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ خدا صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام بن ہوا ہے۔ روح القدس کوئی الگ خدا نہیں، بلکہ ایک خدائی قوت ہے جو اس نے کچھ لوگوں کو عطا کی ہے، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، بلکہ ان کا مقام خدا سے نیچے اور انسانوں سے اعلیٰ ہے۔ دراصل وہ خدا اور انسان کے درمیان ایک رابطہ کار ہیں۔ تاہم اس فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسائیت کے تمام فرقوں کے عقائد سوائے تثلیث کے حق پر مبنی ہیں۔ گویا میری سچ کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابھی کئی ایسے سوالات تھے جن کے جواب دیتے ہوئے عیسائیت پر نزاع کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ میرا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ عدل کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس نے بہت حکمت سے اپنی ذات کا انکشاف کیا ہوگا۔ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، اس لیے اس کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف سے تمام انسانوں کے فرائض اور ذمہ داریاں برابر ہوں، جنہیں ہر انسان اپنے شعور اور حالات کے مطابق پورا کرنے کا پابند ہو۔ اگر اللہ کا نازل کردہ پیغام سمجھ سے بالا تر ہو اور انسانوں کے ذریعے سے تشریح کا محتاج ہو تو پھر یہ پیغام ناقص ٹھہرتا ہے، کیونکہ انسان سے خطا تو بہر صورت ہو ہی جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ پیغامات کے لغوی معنوں میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کرے، کیونکہ اس کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالی کی وحی میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، کیونکہ اللہ مبہم کلام نازل نہیں فرماتا۔ اسلام سے وابستگی۔ 1984 میں سعودی عرب کی تعمیراتی فرم تہامہ کنٹریکٹ کمپنی لمیٹڈ ریاض نے مجھے بطور ایڈمنسٹر خدمات پر مامور کیا۔ چند ماہ بعد میرے کچھ رفقائے کار نے مجھے اسلام سے متعارف کروایا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک سوڈانی رفیق کار آواز حسن ابراہیم نے مجھ سے کہا، مسٹر کیو،
آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ آپ کو اس سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مجھے اسلام کی تعلیم دی۔ کچھ لوگ ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوتھ ریاض سے میرے لیے اسلامی لٹریچر لے آئے، جہاں میں اس وقت ملازمت کر رہا ہوں۔ ان کے علاوہ میں اپنی تعلیم اسلام کے سلسلے میں ٹیلی ویژن کا پروگرام وہ بھی دیکھنے لگا جو ڈاکٹر جمال بیازی پیش کرتے تھے۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر بیضاوی عیسائیت کے کچھ ایسے نظریات کی نامعقولیت پر بحث کرتے تھے جن سے میں آشنا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا پس منظر ایک ہی جیسا ہے۔ تینوں مذہب توحید کا پرچار کرتے ہیں، اللہ کو قادر، مطلق اور حاضر و موجود سمجھتے ہیں۔ تینوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے اپنا پیغام بنی نوع انسان تک پہنچایا۔ زمین و آسمان کی تخلیق ربانی کو بھی تینوں مذہب مانتے ہیں۔ ملائکہ، شیطان اور یوم حساب کا وجود بھی تینوں تسلیم کرتے ہیں، اور یوم حساب کی سزا و جزا پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائیت اور اسلام دونوں میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے بن باپ کے اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ انہیں انجیل عطا کی گئی اور ان کے ہاتھوں کئی معجزات رونما ہوئے۔ تاہم عیسائیت اور اسلام کے درمیان ایک چیز بحث نزاع ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اور مسلمان انہیں صرف ایک نبی تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا اللہ واحد کی توہین اور صراحاً کفر ہے۔ متی کی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، اور یہ دائمی زندگی ہے کہ وہ تجھ ہی کو واحد سچا رب مانے اور عیسیٰ کو تیرا بھیجا ہوا نبی مانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ ہونے کا اقرار کر کے خود کو الوہیت سے بالکل الگ کر دیا۔ انجیل کا یہ حصہ قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور۔ اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں نور اور ہدایت تھی۔ قبول اسلام۔ اسلام کے بارے میں مطالعے کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ اسلام خالص ترین شکل میں توحید سکھاتا ہے۔ اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، وہ خالق ہے، محبت کرنے والا، سہارا دینے والا اور تمام کائنات کا حاکم مطلق ہے۔ ہماری تمام تر پرخلوص عبادت اور احترام کا وہی مستحق ہے۔ اسماء حسنہ میں پائے جانے والی صفات عالیہ کا وہی اکیلا مالک ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو ان صفات کا دعوے دار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یا الہ سمجھنا توحید کے منافی ہے۔ اسلام نے مجھے واقعی سچائی کی روشنی دی ہے۔
درست عقیدہ عطا کیا ہے اور خالق کی طرف لے جانے والا صحیح راستہ دکھایا ہے۔ تقریباً 9 ماہ تک اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد مجھے کسی مذائقے کے بغیر اسلام کی مکمل صداقت کا یقین ہو گیا۔ میں نے 3 جون 1985 کو اسلام قبول کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان بشعور مخلوق ہے، لہذا اسے چاہیے کہ وہ نہ صرف حق کو تسلیم کرے بلکہ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر حال میں حق کا اعلان کرے اور اس کا دفاع بھی کرے۔ حق کو نظر انداز کرنا ڈھٹائی، خواہشات نفس کی پیروی شرمناک فعل اور گناہ کبیرہ ہے، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ یہ اپنے خالق سے بغاوت اور غداری ہے جس نے ہمیں وجود بخشا۔ اگر وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا ارادہ کرتا تو کسی بھی لمحے ہمیں ملیا میٹ کر سکتا تھا، مگر اس نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک مخصوص مقصد کے لیے پیدا کیا، لہذا وہ اس مقصد کے حصول سے پہلے انسانیت کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر ہمارے مقصد تخلیق کی نشاندہی کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ تخلیق کائنات کے حوالے سے ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاة الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مد نظر ایک سنجیدہ مقصد ہے جسے ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر مخلوق کو افزائش اور ترقی کے ذریعے سے اپنے مقصد اولا یعنی خالق تک پہنچنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ وہی ہر طاقت اور خوبی کا سرچشمہ ہے۔ ہماری ترقی کا انحصار اس کی مرضی پر چلنے میں ہے۔ یہی اس کی عبادت ہے جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں مگر ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو اللہ نے عقل سے بہتر کوئی اور نعمت نہیں دی۔ دوستو، ذیل میں جناب محمد امین سی کیو کے ایک انٹرویو سے ان سوالات کے جوابات ملاحظہ کیجئے جو ان کے سامنے اٹھائے گئے تھے۔ یہ انٹرویو بھی انہی کا ہے جن کی قبول اسلام کی داستان آپ کو سنائی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ انٹرویو بہت ہی علمی ہے اور خاص طور پر دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اگر اس کے مطابق عمل کر لیا جائے تو دعوت کے میدان میں انسان بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے بلکہ ہر داعی اور ہر مسلمان کو یہ انٹرویو سننا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آئیں اور سنتے ہیں یہ قیمتی انٹرویو۔ ان سے سوال کیا گیا کہ قبول اسلام سے پہلے اور بعد کے احساسات بیان فرمائیے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ
تعمیل ارشاد سے قبل میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک پکا پروٹسٹنٹ عیسائی ہونے کے باعث میں مسلسل مطالعہ اور تحقیق سے حق کی تلاش میں لگا رہا۔ جو میری تحقیق آگے بڑھی، مجھے اپنے عقیدے میں ایسی خامیاں نظر آنے لگی کہ میں نے جیہوالا اللہ کے گواہ نامی فرقے کا مذہب اختیار کر لیا۔ تاہم ابھی کچھ ایسے تضادات باقی تھے جو عیسائیت کو غلط ثابت کرتے تھے۔ عیسائیت کے نظریات کے واجب العمل ہونے میں بھی بہت تنگ نظری اور کوتاہ بینی تھی، لہذا ان کی درستگی مشکوک تھی۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی اور انسان کے درمیان واسطہ نہیں مان سکتا تھا، کیونکہ واسطے کی ضرورت اللہ تعالی کے اوصاف کی تردید کرتی ہے، جبکہ وہ قادر، مطلق اور علیم ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ میرا عیسائیت پر ایمان ختم ہونے لگا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ تمام مسائل حل ہو گئے جو میرے لیے پریشانی کا سبب تھے۔ توحید پر ایمان لانے سے اللہ واحد کی الوہیت اور حقیقت کے بارے میں میرے تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہو گیا۔ الحمدللہ اس حتمی صداقت کا ادراک مجھے حاصل ہو چکا ہے کہ اللہ کے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، اور خالق وہ ہے، مخلوق سے محبت وہ کرتا ہے، اور تمام جہانوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک کار نہیں۔ سوال کیا گیا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے مناسب رہنمائی سے محروم نہیں رکھا گیا، لہذا اسلام ایک مکمل اور جامع ضابطۂ حیات ہے جو تمام انسانی مسائل کا احاطہ کرتا ہے۔ لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے حوالے سے قرآن کریم کی درج ذیل آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کی مدد سے اللہ کی طرف بلائیں اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ بے شک تمہارا اللہ اپنی راہ سے بہکنے والوں کو اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بخوبی جانتا ہے۔ انسان ایک پیچیدہ وجود ہے جسے نہ صرف بہت سی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں بلکہ نہایت لطیف جذبات و احساسات سے بھی نوازا گیا ہے، جن کی بدولت اسے تہذیب اور شائستگی حاصل ہوئی۔ ابوالعالیٰ مودودی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے انسان کو دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اول حکمت اور دوم اچھی نصیحت۔ حکمت سے ان کی مراد ان تعصبات کو سمجھنا ہے جو اسلام کے خلاف غیر مسلموں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی ذہنی استعداد اور حالات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ دعوت کا دار و مدار ان لوگوں کو سمجھنے پر ہے جنہیں ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، ان کے تمدن، نظریات، مسائل، توقعات اور خواہشات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تمدن کے اختلافات برصورت پائے جاتے ہیں اور لوگوں کے مختلف تہذیبوں کے بارے میں نقطہ نظر کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ کے میدان میں مولانا مودودی رحمت اللہ تعالی کی ان نصیحتوں پر عمل کیا جائے
تو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے۔ ایک دائی کو ان صفات سے متصف ہونا ضروری ہے اور ساتھ میں ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی بتائی ہیں اور اس نئے مسلمان ہونے والے نے بھی۔ آئیے سنتے ہیں دوسری نصیحت، اچھی نصیحت سے کیا مراد ہے۔ اچھی نصیحت سے مولانا مودودی رحمت اللہ تعالی کی مراد یہ ہے کہ لوگوں کو صرف عقلی دلائل ہی سے قائل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ لطیف انسانی جذبات کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ صرف لوگوں کے عقائد کی خامیاں نہ بتائی جائیں، بلکہ ان عقائد کا پرچار کرنے اور ان پر عمل کرنے کے نقصانات بھی بتائے جائیں۔ دائی کا کام لوگوں کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کرنا بھی ہے اور انہیں موجودہ مسائل کا مناسب حل بھی بتانا ہے۔ اس کے علاوہ دائی کو غیر ضروری دلائل سے گریز بھی لازمی ہے۔ گفتگو شائستہ اور باوقار ہو اور مزاج میں نرمی اور شائستگی پائی جائے۔ سوالات کے جوابات کھرے کھرے اور باوقار ہونے چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے ایک اور اچھا طریقہ کار مقامی زبانوں اور لب و لہجہ پر عبور حاصل کرنا ہے۔ اس طرح دائی جن لوگوں سے مخاطب ہوں گے وہ ان کی بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے اور دعوت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ علاوہ ازیں ہر دائی کے لیے دین کا مکمل علم ہونا ضروری ہے۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ انسان ایسی چیز کی تبلیغ نہیں کر سکتا جس کا اسے علم ہی نہ ہو۔ دعوت کی کامیابی کے دوسرے پہلو خلوص نیت اور استقامت ہیں۔ دائیوں کو اچھی مثال قائم کرنی چاہیے کیونکہ مشہور مقولہ ہے کہ لفظوں کی نسبت عمل کی آواز زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ان باتوں کے علاوہ انسان کو دعوت کے کام پر زیادہ محنت کرنی چاہیے اور ایک فرض شناس مسلمان ہونا چاہیے۔ ہمیں جدید ذہن کے عیسائی مبلغین سے سبق سیکھ کر ان کی تبلیغی کوششوں کی روک تھام کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعمیر مساجد کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ہمیں نوجوان نسل پر بھی پوری توجہ دینی چاہیے۔ ان کے لیے ہر سطح پر اسلامی تعلیم کے ادارے بنائے جائیں۔ شفا خانے، ہسپتال، یتیم خانے، امدادی ادارے وغیرہ قائم کر کے سماجی خدمات بھی سر انجام دینی چاہیے تاکہ معاشرے میں اسلامی ماحول قائم ہو اور اسلام کے وجود کا بھرپور احساس پیدا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے رہنما کی حیثیت سے دعوت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں، بالخصوص جب یمن میں تبلیغی وفد بھیج کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی تعلیم دی گئی اور اس کے بعد دیگر اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرایا گیا۔ قرآن پاک میں شراب کی مکمل ممانعت سے قبل بتدریج شراب نوشی سے لوگوں کو پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بہتر کوئی طرز عمل اور رہنمائی نہیں۔ تو دوستو یہ تھے ایک نئے مسلمان ہونے والے جن کے قبول اسلام کی داستان آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اور دعوت و تبلیغ کے بارے میں ان کی بہت ہی قیمتی نصائح بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ آج کے دور میں دائی کو کن کن صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ دوستو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔